آج ہم ان مائنس رویوں کی بات کریں گے جو مائنس کر دیں گے تو میرے خیال میں معاشرہ جو ہے وہ بہت اچھا بن جائے گا. تو ڈاکٹر صوبیہ مسعود صاحبہ سے پوچھ لیتے ہیں کون سی ایسی پیرنٹل گائیڈ لائنز ہیں چیدہ چیزیں کہ جو والدین توجہ دیں تو جو بچے ہیں وہ کارآمد شہری بن سکتے ہیں. کیونکہ ہم یوزلی یہ آج کل دیکھ رہے ہیں جی یہاں کوئی رہنا نہیں چاہتا, بہت فرسٹریشن ہو گئی ہے, اپرچونٹیز نہیں ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہے, میرے خیال میں کوئی رویوں کی تبدیلی آ گئی ہے. تو ڈاکٹر صاحبہ ڈاکٹر صوبیہ مسعود صاحبہ ماہر نفسیات ہیں, انہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا ہے. راولپنڈی جو ویمن یونیورسٹی ہے وہاں پر جو شعبہ نفسیات ہے اس کی سربراہ بھی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو میڈیا سٹڈیز کا ڈپارٹمنٹ ہے اس کو بھی دیکھ رہی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے ایسی چیزیں جن پر کام کرنے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحبہ ہمیں متحرک نظر آتی ہیں. ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. سب سے آپ کا بہت شکریہ. السلام علیکم. مائنس نیوز میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان چیزوں کو جن پر بات ہی نہیں ہوتی, کیونکہ میڈیا تو پالیٹکس کر رہا ہے, لیکن ایک ایسا میڈیا جو کہ ڈیجیٹل میڈیا ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ ان چیزوں پر بھی بات کرے جن پر کوئی نہیں کرتا, سب مائنس کر دی گئی ہیں. تو ایک مائنس چیز یہ بھی ہے کہ جب ہمارے بچے کچھ مختلف رویے رکھتے ہیں ہم بچوں کو مائنس کرنا شروع کر دیتے ہیں, ان کو کہیں ساتھ نہیں لے کے جانا, مہمان گھر پر آئیں گے تو آپ نے اپنے کمرے میں رہنا ہے, باہر نہیں نکلنا. آپ کیا کہتی ہیں جب مختلف رویے, کون سے ایسے رویے ہیں بچوں کے جو والدین جب نوٹس کریں تو پھر ان کو چاہیے کہ نہیں ان بچوں سے بات چیت بڑھانے کی ضرورت ہے یا پھر ماہر نفسیات کے پاس بھی جانے کی ضرورت ہے؟ کچھ ہمیں رہنما چیزیں بتائیں گی. دیکھیں فوزیہ, اس میں بہت سارے ایسے انڈیکیٹرز ہیں جو والدین کو بڑی جلدی پتہ چل جاتے ہیں, کیونکہ ہم بہت زیادہ اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم گزار رہے ہوتے ہیں بطور والدین. تو اس میں اگر ذرا سا بھی ہمیں لگے کہ ہمارا بچہ پچھلے 1-2 ہفتوں سے وہ چیزیں نہیں کر رہا جیسے وہ پہلے تھا یا پہلے تھی, تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ اسی سے ہی وہ پہلی علامت ہے کہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کچھ عرصے سے بچے میں یہ تبدیلی جو ہے وہ مجھے نظر آنا شروع ہو گئی ہے. جتنا ہم زیادہ آبزرو کریں گے بطور والدین اپنے بچوں کو, اتنا ہمیں ان چیزوں کی, ان علامات کی نشاندہی کرنا آسان ہوگا. بچے میں بہت سارے ایموشنل بیہیورل پرابلمز ہمیں نظر آ سکتے ہیں. بچہ جو ہے وہ ایک دم سے اس کا بیہیویئر روڈ ہو گیا ہے, آرگیومنٹیٹیو ہو گیا ہے, آپ کی بات نہیں سنتا, رولز جو گھر کے رولز ہیں یا جو آپ نے بنائے ہوئے ہیں ان کو اس نے بریک کرنا شروع کر دیا ہے. تو یہ تمام چیزیں ہیں جن کو والدین کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ دیز آر دا تھنگز, یہاں پہ مجھے اسٹاپ کرنا ہے اور مجھے یہ دیکھنا ہے کہ میرے فیملی سسٹم میں میرے جو بچے کے ساتھ جو انٹریکشن ہے اس میں تو کہیں مسئلہ نہیں آ رہا, یا میں خود اس وقت بہت زیادہ کسی ایسے رویے کا تو اظہار نہیں کر رہا جو بچے کو تکلیف پہنچا رہا ہے. تو ڈاکٹر صوبیہ مسعود صاحبہ والدین کے لیے بہت آسان ہے, اگر بچہ بہت چھوٹا ہے, کہہ لیجئے 3 سال کا ہے, تو اسے موبائل پکڑا دیں, اس سے بڑا ہے تو اسے کوئی ٹیب پکڑا دیں, اور پھر یہ کہ اسے کمپیوٹر لگا کر دے دیں یا لیپ ٹاپ دے دیں, بچہ گیم کھیلتا رہے. ماں باپ بزی ہیں. اور میں آپ کی بات کو آگے کنٹینیو کروں گی, اور جب بچہ جو ہے وہ 18 سال سے آنورڈز ہو جاتا ہے اور پھر آپ جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ بچہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا, پتہ نہیں کیا ایسا ہو گیا کہ ہمارا بچہ اس جو ہے وہ راہ پہ چل پڑا, کسی نے جادو کر دیا ہے, اور جو رشتے ہمیں نہیں پسند ہوتے یہ پھپھو کی سنتا ہے, کسی نے کچھ ورگلا دیا ہے ہمارے بچے کو. بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیں جو ہے وہ اگر میں ایز اے سائیکالوجسٹ بات کروں تو ہم نے ابھی یونیورسٹی آف آکسفورڈ کے ساتھ مل کے ایک پیرنٹنگ فار لائف لانگ ہیلتھ ایک پروگرام ہے جس پہ ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ پیرنٹس کو ہم وہ چھوٹی چھوٹی ٹپس سکھائیں کہ جن سے واقعی ہی میں وہ ٹپس تو چھوٹی ہیں, عمل تو بڑا جو ہے اس پہ کرنا آسان ہے, لیکن اس سے جو امپیکٹ آتا ہے بچے پہ وہ بہت زیادہ آتا ہے. اس میں ہم 3 طرح کی چیزوں پہ آج کل ہم کام کر رہے ہیں کہ جو ہم والدین کو سکھاتے ہیں. پہلی چیز بطور والدین ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہم نے اپنے سٹریس لیول کو دیکھنا ہے, ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ کہیں میں جو اس وقت مشکل, آپ دیکھیں والدین کو کمانے کا جو ہے وہ بچوں کی فیسیں, بچوں کی پریشر جو ہے وہ ہر طرح سے ہیں, سوسائٹی میں سٹینڈرڈز ہیں انہیں وہ مینٹین کرنے پڑتے ہیں, پولیٹیکل عجیب و غریب طرح کی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں, تو وہ والدین کو سٹریس میں لے کے آتی ہیں. اب جب سٹریس ہوتی ہے والدین کو تو والدین کے لیے جو ایزی وے آؤٹ ہے وہ بچے ہیں ان کے. تو جب ہم خود سٹریس میں ہوں گے اور میرا بچہ مجھ سے کوئی بات کرے گا, میں اسے جھڑک دوں گی یا میں اس سے جو ہے وہ اگنور کروں گی یا میں جو ہے وہ اس کو ماروں گی,
تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ہارش اینڈ ابیوسو پیرنٹنگ کی طرف لے کے جاتی ہیں. اور جب میری پیرنٹنگ جو ہے وہ ہارش ہوگی, ابیوسو ہوگی, میں بچے کو نگلیکٹ کروں گی, تو وہ جڑی ہوئی ہیں چیزیں اس کے ایموشنل اور بیہیورل پرابلم سے. تو اور آپ کو پھر بچے کی جو بچہ آئسولیشن کی طرف جائے گا, بچے میں ڈپریشن, انگزائٹی, اسٹریس آپ کو نظر آئے گا, اور آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ یہ وہ اسٹریس کی وجہ سے ہے جو ایکچولی آپ کے اندر تھی, اور وہ اب آپ کو مختلف رستوں سے نکلتے ہوئے بچے کے اندر وہ اسٹریس نظر آ رہی ہے. تو پہلی چیز ہم پیرنٹنگ اسٹریس پہ کام کرتے ہیں, جس میں ہم پیرنٹس کو یہ سکھاتے ہیں کہ آپ نے اپنے اسٹریس کو کس طرح سے ڈیل کرنا ہے. اور دوسری چیز جو ہے وہ ہم پیرنٹس کو یہ سکھاتے ہیں کہ انہوں نے, وہ بھی پیرنٹس نے اپنے آپ کو ہی دیکھنا ہے کہ سیلف کمپیشن ہم سکھاتے ہیں کہ اپنے آپ پہ بلیم نہ کریں ایز پیرنٹ کہ میں یہ نہیں اپنے بچے کو دے سکا. آپ نے اپنے آپ کو یہ احساس دلانا ہے کہ دس از دا بیسٹ تھنگ جو کہ میں اپنے بچے کے لیے کر رہا ہوں. آپ جب اپنے آپ سے جو ہے وہ کمپیشن, اپنے آپ کی طرف کائنڈنس جو ہے وہ اس کا فوکس کریں گے, یقین کریں کہ آپ کے رویے میں تبدیلی آئے گی. جب آپ کے رویے میں تبدیلی آئے گی تو بچے میں آپ کو اس کا جو اثر ہے وہ within 2 weeks ہم جو ریسرچز کر رہے ہیں اس میں نظر آتا ہے. اور تیسری لاسٹ چیز جس پہ ہم کام کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ پازیٹیو انٹریکشن ہم بڑھا رہے ہیں بچے اور پیرنٹ میں. ہم وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بتا رہے ہیں کہ آپ نے کس طرح سے روز دن میں ایٹ لیسٹ ایک دفعہ سے آپ سٹارٹ کریں کہ آپ نے ہر روز اپنے بچے کو ایک چیز پہ اپریشیٹ کرنا ہے. کوئی تو بچے کا پورا دن میں ایسی چیز ہوگی نا کہ جس میں ہم اسے اپریشیٹ کر سکیں. دنیا جو ہے وہ کرٹکس سے بھری ہوئی ہے. ہر بچہ جو ہے, ہر بندہ دنیا میں آپ کے بچے کو کرٹیسائز کرنے کے لیے, برا بھلا کہنے کے لیے ریڈی بیٹھا ہوا ہے, تیار بیٹھا ہوا ہے. آپ ہیں جو اپنے بچے کی سپورٹ بن سکتے ہیں. تو ہم وہ پازیٹیو انٹریکشنز کے لیے مختلف ٹپس جو ہیں وہ بچوں کو دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اگر میں آپ سے ایک سوال یہ کروں ڈاکٹر صاحبہ کہ بچہ مطلب صنفی بنیادوں پر اگر ہم بات کریں کہ وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ زیادہ رویے کے مسائل جو رپورٹ ہوتے ہیں, جو لوگ رجوع کرتے ہیں, وہ لڑکیوں کے مسائل سامنے آتے ہیں یا لڑکوں کے؟ دیکھیں یہ بڑا اہم جو ہے وہ سوال ہے. بچوں اور بچیوں میں ہمیں جو ریسرچ بھی ہمیں یہ بتاتی ہے اور جس طرح سے ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں وہ 2 طرح کے مسائل نظر آتے ہیں. ایک ہوتے ہیں جن کو ہم انٹرنلائزنگ ایشوز کہتے ہیں. یوزلی بچیوں کے بارے میں رپورٹ ہوتے ہیں کہ ڈپریشن ہے, انگزائٹی ہے, کسی سے گھلتا ملتی نہیں ہے. بٹ یہ نہیں ہے کہ بچوں کے بارے میں نہیں رپورٹ ہوتے. بچے بھی جو ہیں وہ گیمنگ کی طرف چلے گئے ہیں, بچے کسی سے ملتے نہیں ہیں, گھر میں کوئی آتا ہے وہ نہیں اس سے انٹریکٹ کرتے. تو دوسرا جو ہے جو ایگریشن ہے یا جو بیہیورل آؤٹ کمز ہمیں نظر آتے ہیں کہ ماں باپ کو جواب دینا, گھر کے رولز کو اوبے نہ کرنا, ڈیفائنس, یہ ہمیں لڑکوں میں جو ہیں وہ زیادہ رپورٹ ہوتے ہیں. تو ویسے آپ اس سے ایک آخری سوال, بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کوئی تعویذ گنڈا ہو گیا ہے, میرا بچے کو نظر لگ گئی ہے, یہ پہلے اچھے گریڈز لیتا تھا, اب پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے, پہلے تو اچھے نمبر لیتا تھا چھوٹی کلاسز میں, اب یہ میری بالکل نہیں سنتا, تو یہ جادو ہو گیا, تعویذ گنڈا, کسی نہ کسی رشتہ دار ہم سے بڑا جلتے ہیں. ان رویوں کی طرف تو ہم چلے جاتے ہیں, لیکن جو سائنسی بنیادوں پر رویہ سازی ہے یا رویہ مختلف ہونا, یہ وہ کسی بھی پریشر کی وجہ سے ہو سکتا ہے جو کہ ارد گرد پائے جاتے ہیں. تو کیا پیرنٹس سے کہیں گی کہ یہ تعویذ گنڈوں کے چکر میں نہ پڑیں, واقعی میں ماہر نفسیات سے رجوع کر لیں؟ کیونکہ ہمارے معاشرے کا ایک عام سا تاثر یہ ہے کہ ہمارے بچے کو نظر لگ گئی, اس کو سائڈ پہ کر دو, اس کو سامنے نہیں آنا, انٹریکٹ نہیں کرنا اس نے لوگوں سے, یہ رویہ عام پایا جاتا ہے. بالکل فوزیہ, آپ نے بالکل صحیح جو ہے وہ پوائنٹ آؤٹ کیا. ہمارے والدین چونکہ ہمیں بہت ساری چیزوں کا نہیں پتا ہوتا کہ یہ رویے کس وجہ سے ہیں, اور جو ہمیں سمجھ آتی ہے, جو ہم نے دیکھا ہوتا ہے, جو ہم نے سیکھا ہوتا ہے, سنا ہوتا ہے, وہ یہی ہوتا ہے کہ شاید جادو ہو گیا, کسی کی نظر لگ گئی, میں ان چیزوں کو چیلنج نہیں کر رہی. لیکن یہ ہے کہ آپ کو یہ بھی ایک تیسرا پرسپیکٹیو لے کے آنے, ہو سکتا ہے کہ بچے میں کوئی ایسا مسئلہ ہو, کوئی ایسا پرابلم ہو کہ جس کی وجہ سے آپ کا بچہ جو ہے
وہ کسی ذہنی دباؤ کا، کسی ذہنی تناؤ کا شکار ہو، اور جس کی وجہ سے وہ اس کے بیہیویئر میں یہ چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں. تو جب والدین ایک تیسرا پرسپیکٹیو بھی ایڈ کریں گے تو ان کو تھوڑی سی چیزیں واضح نظر آئیں گی. اور یقین کریں کہ یہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید جو اگر ہم کسی کے پاس گئے اور کسی سے اپنے بچے کے مسئلے کے بارے میں شیئر کیا اور اسے بتایا تو لوگ کہیں گے کہ یہ تو ان کا بچہ پاگل ہے. بالکل، ہمیں سب سے پہلا کام اس رویے کو توڑنا ہے. ہمیں بطور والدین، دیکھیں ہمارے لیے ہماری اپنی اولاد سے بڑھ کے کوئی اور چیز نہیں ہونی چاہیے. اور اگر ہمیں یہ لگتا ہے جیسے ہم جسمانی کوئی بیماری ہوتی ہے، بخار ہوتا ہے آپ کے بچے کو، کوئی بھی چیز ہے، آپ فوراً اسے لے کے آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. تو ہمیں اپنے رویے میں یہ تبدیلی لے کے آنی ہے کہ بچے کے اگر بیہیویئر میں بھی ہمیں کوئی چیز نظر آ رہی ہے تو ہمیں اپنے آپ کو یہ سکھانا ہے کہ بھئی یہ بھی ایک مسئلہ ہو سکتا ہے، ذہنی مسئلہ بھی اسی طرح سے جس طرح سے ایک جسمانی مسئلہ ہے. تو ہمیں اپنے بچوں کو لے کے ہمیں ہر اس بندے سے آپ کو ڈسکس کرنا ہے. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جسے آپ چھپا کے رکھیں گے تو چیزیں جو ہیں اس پہ کپڑا ڈال کے رکھیں گے تو وہ چیز آپ کو صاف نظر آئے گی. وہ اس سے زیادہ شدت کے ساتھ وہ نکل کے سامنے آئے گی، اور جو آپ کے اپنے خاندان کے لیے اور آپ کے بچے کے لیے بڑی ڈینجرس چیز ہو سکتی ہے. تو اس لیے برائے مہربانی جو آپ کو ہیلپ ملتی ہے اس کی طرف جائیں، کاؤنسلرز کی طرف جائیں. کاؤنسلرز پاگلوں کا علاج کرنے کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے. ہم جیسے لوگ جو کبھی تھوڑی سی تناؤ آ جاتا ہے، دباؤ آ جاتا ہے، جب ہم کسی ایسے بندے سے ڈسکس کرتے ہیں جس کو تھوڑا سا ہم سے زیادہ نالج ہے یا جو اس کی فیلڈ ہے، تو وہ ہمیں ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا مشورہ دے، کوئی ایسی چیز ہمیں بتائے جس سے ہم کریں اور ہمارا جو ہمیں بچے میں ایک مثبت جو ہے وہ تبدیلی نظر آئے. تو برائے مہربانی ہیلپ سیکنگ جو ہے وہ ہمیشہ اسٹرانگ بندہ کرتا ہے. یہ کوئی کمزور بندہ نہیں ہے. جیسے ہم سنتے ہیں نا کہ کمزوری کی علامت ہے کہ ہم کسی سے ہیلپ لیں، یہ بڑی کرج کی علامت ہے. ہم یہ پیرنٹس کو سکھاتے ہیں کہ یو آر بریو. اگر آپ یہ ہیلپ لینے کے لیے جا سکتے ہو اپنے بچے کی ذہنی صحت سے متعلق، تو اس کا مطلب ہے کہ یو آر اے ہیرو، یو آر اے بریو پرسن. بالکل. اور وہی والدین ہیرو ہیروئن ہیں جو کہ اپنے بچے کا مختلف رویہ دیکھتے ہوئے اگر اسے مدد کی ضرورت ہے تو ماہر نفسیات یا کونسلر سے رجوع کر لیتے ہیں، بجائے یہ کہ مزید بگاڑ جو ہے وہ بڑھتا جائے. ہماری کوشش یہی تھی کہ اس موضوع کو خاص طور پر مین اسٹریم میڈیا پہ مائنس کر دیا جاتا ہے، تو ہم مائنس نیوز میں پلس کر کے آپ کے لیے خاص طور پر ڈاکٹر صوبیہ مسعود صاحبہ جو ایک نامور ماہر نفسیات ہیں، ان کی کچھ گفتگو آپ تک پیش کی جائے تاکہ آپ سیکھ سکیں کہ کس طرح اگر آپ کے بچے کا بھی رویہ اب نارمل ہے تو آپ اسے جلدی سے نارمل لائف کی طرف لا سکتے ہیں. مائنس نیوز کو دیکھتے رہیے، فالو کرتے رہیے اور ہمیں فردر بھی فیڈ بیک دیتے رہیے. آپ کے کمنٹ سے ہمیں معلوم پڑ جائے گا کہ آپ کون سے ایسے ٹاپکس ہیں جن کو فردر جو ہے مائنس نیوز میں لانا چاہتے ہیں کہ ہم ان کو پلس کر دیں. بہت شکریہ آپ نے ہمیں ڈاکٹر صوبیہ مسعود صاحبہ جوائن کیا. بہت شکریہ.